اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ صلوات اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ آج مومنات امام عصر کے حضور ہدیہ تسلیت تعزیت پیش کرتے ہیں صاحب منبر سلونی امیر المومنین امام المتقین کی شہادت پر۔ مومنین مومنات گریہ کناں ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں امام عصر کے حضور، پنجتن پاک کے حضور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جس حدیث کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، مشہور حدیث، متفق علیہ حدیث، تمام مکاتب فکر میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سادہ سے الفاظ نظر آتے ہیں لیکن ان میں بہت گہرائی ہے۔ شہر معمولی چیز نہیں ہے۔ مدینہ، یثرب، پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا، جس سے آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ اور مدینہ کا مطلب ہے ماڈرن سٹی، بڑا شہر جس میں ضرورت کے تمام ادارے ہوں، تمام چیزیں موجود ہوں۔ اور جیسے آج کل کے بڑے بڑے شہر ہیں، سب سے بڑے بڑے دنیا کے جو شہر ہیں، آپ ان سے مثال لے سکتے ہیں، جن میں جدید ترین علوم کی ترقیاں، جن میں یونیورسٹیز، جن میں ہاسپٹلز، جن میں ادارے، جن میں کتابیں، جن میں شفا کی باتیں، جن میں تہذیب و تمدن، جس میں ادب، علم، سب کچھ پایا جاتا ہے، وہ ہے مدینہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم بذات خود بہت بڑی فضیلت ہے۔ بنی نوع انسان کو جو مسجود ملائکہ بناتی ہے وہ یہی صفت ہے، علم کی صفت ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہے جو وہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے وہ خیر چاہتا ہے۔ اور علم کتابوں سے نہیں آتا، یہ معصومین کا ارشاد ہے کہ علم کتابوں سے نہیں آتا، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سینوں کو علم کے لیے کھول دیا کرتا ہے، اس میں علم کا نور داخل ہوتا ہے، اور ایک ایسی پھوار کی طرح، جیسے نورانی پھوار آسمان سے برس رہی ہے اور اس قلب میں وہ جگہ پا لیتی ہے اور وہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کا علم خلقت ہی میں ودیت کر دیا۔ ایک علم وہ جو اسے بندہ بناتا ہے، جو اسے انسان بناتا ہے، جو اللہ کا بندہ بناتا ہے، اور وہ علم کون سا ہے؟
جس کی طرف اشارہ ہوا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو ارواح نے بآواز بلند کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ درود بھیجے محمد والا۔ ایک بار پھر صلوات۔ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ وہ علم تھا جو انسان کو عطا ہوا بندہ بنانے کے لیے، اور اس کو علم روحانی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ علم ہے جو انسان اس دنیا میں رہتے ہی عالم بالا کی آوازیں سنتا ہے، عالم بالا کے اشارے دیکھتا ہے، اور اللہ کے انوار سے مشرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے اس تحفے سے مشرف ہوتا ہے جو اللہ نے شریعت کے نام پہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ دوسرا علم علم مادی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات 31 سے لے کے 34 تک ہے، علم الاشیاء یا علم الاسماء۔ یہ وہ علوم ہیں جن میں آج کی دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، جو ہمارے چاروں طرف پھیلے ہیں، جو اب ٹیکنالوجی کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے فضائل بیان کرنا عبادت ہے، اور علی کے وہ فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے صلی علی محمد بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد وقت ولادت قریب آیا تو خانہ کعبہ تشریف لائیں اور طواف کرنے لگیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کس کے حکم سے خانہ کعبہ تشریف لائیں؟ ایسے موقعوں پہ تو عورتیں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، ایسے موقعوں پہ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں۔ کہا کہ کسی کے حکم سے وہ آئیں اور طواف شروع کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا شکم مبارک لگایا اور کہا کہ یا اللہ، جو بچہ اس وقت میرے شکم میں ہے میں تیرے سے مدد مانگتی ہوں اس کے لیے۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور آپ اندر تشریف لے گئیں، اور مولا علی کی جب ولادت ہوتی ہے 3 دن تک مہمان رہیں خانہ کعبہ میں، 3 دن تک مہمان رہیں، اور اس کے بعد جب دروازہ کھولا گیا، نہ ابو طالب کو کوئی پریشانی ہے، نہ محمد کو کوئی پریشانی ہے، نہ گھر والوں کو کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی گمشدگی کی کوئی رپورٹ لکھی گئی، نہ کوئی FIR، کہاں گئی کہاں نہیں گئی۔ لوگوں نے دیکھا تھا اندر داخل ہوئی، اس کے بعد دیوار بند ہو گئی۔ پھر جب محمد تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد جب بچے کو گود میں لیا تو چچی نے کہا کہ اس نے دودھ نہیں پیا، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو جب محمد کی گود میں آئے ہیں تو کہا کہ یا رسول اللہ، کس سورت کی تلاوت کروں، کس سورت کی تلاوت کروں؟ تو یہ سارے راز ہیں، یہ اسرار و رموز ہیں جو یہ اولیاء کے خاندان سے ہمیں شروع سے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس مکے میں جہاں بت پرستی تھی، اس مکے میں جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن جہاں انہوں نے بت رکھ دیے تھے، وہاں اس خاندان نے اللہ تعالیٰ کے نور کو سنبھال کر رکھا تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ نور کہ جو آدم سے چلتا چلا آ رہا تھا، فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اس کے بعد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، اور یہ نور چلتا چلا آ رہا تھا۔ یہ وہ نور مسجود ملائکہ کے صلب سے چلتا چلا آ رہا تھا، اور یہاں تک آ کر جناب عبد المطلب کی اولاد میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک جناب ابو طالب کے پاس اور ایک جناب عبداللہ کے پاس، اور اس کے بعد یہ نور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ صلی علی محمد والے محمد پہ تقسیم ہوا۔ اور دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر تک 21 سال کا عرصہ جو درمیان میں ہے، اس پہ آپ نظر کرتے جائیے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 10 سال کے بچے نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے اس مشن میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کون ہے جو قولوا لا الہ الا اللہ کے مشن میں میری مدد کرے گا، تو ایک 10-11 سال کا بچہ اس نے کھڑے ہو کر کہا، جس پر مذاق اڑایا گیا جناب ابو طالب کا، اور کہا کہ جاؤ اب تم اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو، بھتیجے کی اطاعت کرو، بیٹے کی اطاعت کرو۔ اور پھر وہ چیلنجز کا زمانہ شروع ہوا، مشکلات کا زمانہ شروع ہوا۔
کس طرح مکے کے لوگ حضور کو تنگ کیا کرتے تھے اور کس طرح وہ 10-11 سال کا بچہ حفاظت کیا کرتا تھا، اور وہ سائے کی طرح سے ساتھ کہا کہ میں رسول کے ساتھ اس طرح رہتا تھا جیسا اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور مجھے رسول نے علم اس طرح بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، ایز اٹ از، علم بالکل اسی طرح میرے اندر منتقل کیا، اور میں نے ایک ایک باب سے ہزار باب خود کریٹ کیے۔ علم جو ہوتا ہے وہ اس کی تخلیق کی جاتی ہے، میں نے خود کریٹ کیے۔ اب علی کی ذات جو ہے وہ انتہائی متضاد صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی ذات کے اندر انتہائی سخی ہے کہ ایک ہی دروازے سے سائل کو اتنا عطا کر دیں کہ سائل کو دوسرے دروازے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ عالم ایسے ہیں کہ کہا کہ اگر آسمان کے تمام پردے، لو کشف الغطا، پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ شجاع ایسے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے عرب سورما کانپنے لگتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ علی کی تلوار کے سامنے کوئی ٹھہر سکے۔ ہم خیبر، خندق کی یہ سب پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی شجاعت کے کارنامے۔ اور عالم ایسے ہیں، اس کے بعد خطیب ایسے ہیں کہ جب خطبے دیں تو پرندے رک جائیں، پانی رک جائے اور ہوا رک جائے، اور جیسے کہ کلام الہی میں ہزار باتیں ہوتے ہیں، ان کا ایک محکم ہوتا ہے، ان کا ایک متشابہ ہوتا ہے، اس طرح کلام امیر المومنین علیہ السلام کے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ نہج البلاغہ میں، آپ کے نہج البلاغہ میں مختلف خطبے ہیں، خطوط ہیں، کلمات قصار ہیں، نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، خطوط ہیں، اور جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا علم بھی ہے، جس میں نظر آتا ہے تخلیق کائنات کا جو علم ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کائنات بن رہی ہے، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اخلاقیات کے بارے میں بھی کیا نصیحتیں وصیت کی گئی ہیں، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عام زندگی کے معاملات میں، قضاوت کے معاملات میں اور آپس کے جھگڑوں کے معاملات میں کس طرح، کس فقہ کی کس باریکیوں سے امام نے جو ہے وہ فیصلے بھی دیے ہیں اور لوگوں کو نصیحت بھی کی ہے۔ اور تینوں خلفاء کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ علی کے سامنے کوئی فقیہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہ دے جب تک یہ فیصلہ نہ دے۔ اور وہ جملہ تو مشہور آپ نے سنا ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتی۔ اور آپ جب مسجد کوفہ جاتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں ماشاءاللہ وہاں جگہ جگہ ہمیں مولا علی کے اعجاز اور ان کا مقام تشت ہے اور مقام رد شمس ہے اور وہ سب ہے، اور کس طرح مولا علی کے فیصلے ہیں اور کس طرح مولا کا علم ہے کہ مقام تشت کا معجزہ اگر آپ کو علم ہو کہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے اوپر الزام لگا بدکاری کا، کہ پتہ چلا کہ وہ حمل سے ہے، اور بہت پریشان تھی، معصوم لڑکی بالکل بے گناہ، اور لوگ پریشان تھے کہ یہ اس کے خاندان والے بھی پریشان تھے، وہ خود بھی پریشان تھی۔ مولا کے پاس لایا گیا، مولا نے کہا کہ ایک تشت لاؤ، مقام تشت اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں برف رکھو۔ برف منگائی گئی اور اس برف کے اوپر اس بچی کو بٹھایا گیا، تو اس کے اندر سے ایک سانپ، کافی بڑا سانپ جو تھا وہ تڑپ کے نکل کے باہر نکل گیا۔ تو جو دایا دیکھ رہی تھی کہ وہ حمل سے ہے، وہ ایک دم دیکھا کہ وہ سانپ نکل کے باہر گر پڑا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ کسی وقت تیراکی کے لیے کسی تالاب میں نہائی اور ایک سانپ کا بچہ اس کے اندر چلا گیا، اور وہ پرورش پاتا رہا، اس کے رحم میں پرورش پاتا رہا، جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا۔ یہ ہے وہ مقام تشت جہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ بصیرت، وہ علم اور یہ سارے راز، یہ وہ اس شہر کے دروازے کے ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ اب شہر میں ہر قسم کی ہمیں ہر قسم کے ادارے نظر آتے ہیں۔ ہم اس کو آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ سمجھے کہ مادی علوم کی دکانیں ہیں، ایک طرف جو ہیں وہ روحانی علوم کی دکانیں ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مادی علوم کی ان کا بہت شہرہ ہے، بہت ترقی ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے،
اور سفر اتنا آسان ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، ہم ان اداروں کو وزٹ کرتے ہیں، ان دکانوں میں جاتے ہیں، وہاں مال دیکھتے ہیں، وہاں سب کرتے ہیں، لیکن جو روحانی علوم کے، جو اہل بیت نے ہمیں روحانی علوم عطا کیا ہے، جو تزکیہ نفس کا علم عطا کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں اخلاقیات کا علم عطا کیا ہے، وہ دکانیں بند پڑی ہیں، وہ دکانیں سونی پڑی ہیں، ان دکانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کا مال بالکل کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم نے ان علوم کی طرف، جو کہ انتہائی اہم علم، جو مولا علی کے ان کا سب سے بڑا ورثہ، مولائے متقیان اور عارفان کا جو سب سے بڑا منبع اور مرکز ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، کہ تمام سلسلے عارفوں کے، جتنے صوفیوں کے سلسلے، عارفوں کے سلسلے، اولیاء کے سلسلے، سب جا کے اپنے آپ کو مولا علی سے ملاتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو، کیونکہ مولا علی سب سے زیادہ ملاتے ہیں کہ وہ ہیں وہ عارف باللہ، کہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا تھا، اور جن کو اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رکھا، کہ جہاں جہاں نبی کی حفاظت کی ضرورت پڑے، جہاں جہاں اسلام کی حفاظت کی ضرورت پڑے، مولا علی کی تلوار کام آئی۔ لیکن کیا صرف مولا علی کی تلوار ہی جو تھی وہ اسلام کے کام آئی؟ نہیں، مولا علی کا صبر، مولا علی کا علم، مولا علی کے فیصلے، مولا علی کی اس وقت کی خاموشی جب اپنا اقتدار، اپنا حق مولا نے چھنتے ہوئے دیکھا، لیکن خاموش رہے، 25 سال خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ اس لیے خاموش رہے کہ اس وقت اسلام ایک ننھا سا پودا تھا، اس وقت اسلام بہت کمزور تھا، دونوں طرف روم اور ایران کی سلطنتیں تھیں جو ہر وقت منہ کھولے ہوئے بیٹھی تھی کہ کسی طرح یہاں اس کو ختم کر کے اور ہم یہاں اس کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر اس وقت میں اپنے حق کے لیے تلوار بلند کرتا، وہ تلوار جو بدر اور خندق میں فاتح تھی، وہ تلوار جو خیبر میں فاتح تھی، اگر اس وقت میں تلوار بلند کرتا تو روم اور ایران کی سلطنتیں آ کے اسلام کا قلم کر دیتے اور ختم کر دیتے۔ یہ وہ حکمت تھی جو 25 سال کی خاموشی پر مشتمل ہے، 25 سال کی خاموشی، جس میں آپ نے ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کیا، اور جس میں مشورے بھی دیتے تھے، اور جس میں آپ قضاوت بھی کیا کرتے تھے، جس میں آپ فیصلے بھی کیا کرتے تھے، اور قرآن حکیم کے مطابق لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی تربیت، لوگوں کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن مولا کی تنہائی ایسی تھی، اتنے علم کے باوجود، کہ صحرا میں جا کے، کنویں میں جا کے منہ دے کے اپنے دل کا حال کہا کرتے تھے۔ مولا کہتے تھے کہ، اور ہمارے اس زمانے کے لوگ بھی ہم ہی جیسے تھے، کہ اتنے بڑے عالم مولا علی کے مقابلے میں سوال کیا کرتے۔ جب دیکھیے مولا نے ہمیشہ فرمایا نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، حضور کے بعد یہ نعرہ بلند کیا تھا، حضور کی زندگی میں یہ نعرہ بلند نہیں کیا تھا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ لیکن یہ حفظ مراتب، یہ حد ادب، کہ حضور کے سامنے نہیں آپ نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، آپ کے بعد یہ نعرہ بلند کیا تھا، اور کہتے ہیں 14 مرتبہ فرمایا تھا، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور لوگ کیا پوچھا کرتے تھے؟ علی کے علم کا کیا معیار ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ بتائیے میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اچھا میرے گھر میں کیا پکا ہے، اچھا اب وہ میرے گھر کی فلاں الماری میں کیا رکھا ہے۔ اچھا یہ معیار تھا جب سوالات کرنے کا، تو انسان کے دل میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ عالم کس قدر مظلوم ہوگا، وہ عالم کس قدر تنہا ہوگا کہ جس کے علم کے مطابق کبھی کسی نے سوال نہ کیا ہو۔ مولا نے فرمایا مجھے حسرتیں رہیں گی کہ ایک تو جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، ایک میں جتنا عالم تھا اس کے مطابق مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، کہ مجھے میرے سامنے آسمان کے راستے جو ہیں وہ زیادہ واضح ہیں زمین کے راستوں کو نسبت۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ آسمان کے راستوں میں سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کی فضائی حدود بھی آ جاتی ہیں، جہاں راکٹ چلتے ہیں، ہوائی جہاز چلتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں سے وحی آتی ہے اور جہاں سے الہام آتا ہے وہ بھی آسمان کے راستے ہیں۔ تو مولا علی کے علم کی وسعت اتنی تھی کہ نہ اس وقت اور نہ آج کوئی مولا علی کے علم کے مطابق ان سے سوال نہ کر سکا۔
کسی نے پہچانا نہیں. حضور نے فرمایا یا علی میں تمہارے فضائل چھپاتا ہوں، مفہوم بیان کر رہی ہوں، تمہارے پورے فضائل میں بیان نہیں کرتا اہل عرب کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن مریم کی طرح یہ بھی جو ہے وہ تمہیں وہ درجہ الوہیت کا درجہ دینے لگیں. تو مولا کے تو فضائل دوستوں نے چھپائے اس لیے اور دشمنوں نے چھپائے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تخت و تاج کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تخت تاج کو لرزہ طاری ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے دل تو پھر کمال کی طرف مڑتے ہیں، لوگوں کے دل تو کمال کی طرف مڑتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب تاج ولایت مولا علی کے سر پہ رکھا گیا، پھر تو جو تھی وہ دشمنوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی. علی کی فضیلت تو ہمیشہ سے سامنے رہی تھی، علی کی تلوار ہمیشہ سے فاتح رہی تھی، علی کا مرتبہ ہمیشہ سے بلند رہا تھا، اور اسی طرح دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. اتنی تعداد بڑھی دشمنوں کی، اتنی تعداد بڑھی کہ وہ دشمنی علی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی. میں مصائب کی منزل پر نہیں، لیکن دشمنی علی کے بعد بھی کس طرح نکالی گئی تھی، کربلا میں بھی نکالی گئی تھی. اور کہا گیا تھا کہ آ جاؤ جس کو دشمنی، جس کو اپنا بدلہ لینا لے لو. تو یہ علی کی تلوار اور علی کی وہ مظہر العجائب، ہم جو ناد علی پڑھتے ہیں، وہ مظہر العجائب شخصیت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم عطا کیے تھے. جب فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا کیا علم تھا؟ فرمایا ہمارے پاس علم غابر ہے. غابر یعنی کہ آنے والے زمانے کا علم، جس کے مطابق پیشین گوئیاں کی گئی. ہمیں جو کتنی کتابوں میں قیامت کی پیشین گوئیاں ملتی ہیں، تو یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. علم غابر، آنے والے زمانے کا علم. علم مزبور، گزشتہ زمانے کا علم، ماضی کا علم. یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر دیکھتے ہیں تو فرمایا اماموں سے منسوب ہے کہ فرمایا امام نے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام اس وقت اس لیے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا تھا. تو ہم اس بات پہ سوال نہیں کرتے کہ یہ علم آپ کو کیسے ہوا، آپ تو اس وقت تھے نہیں. یہ ہے علم مزبور، یعنی کہ پچھلے زمانے کا علم، گزشتہ زمانے کا علم. یہ سب علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے حضور کو، اور حضور نے مولا علی کو عطا کیے تھے، اور پھر تمام ائمہ میں یہ علوم چلے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے قلوب کے اوپر الہام نقش ہوتا ہے، الہام نقش ہوتا ہے ہمارے قلوب کے اوپر. اس کے بعد فرمایا کہ ہم فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے نہیں، آواز سنتے ہیں. پھر فرمایا ہمارے پر جعفر احمر ہے. جعفر احمر کون سا ہے؟ کہ وہ اسلحہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اسلحہ تھا اور جس میں سرخ رنگ کا جھنڈا ہے، اور یہ وہی ہے کہ جس میں انتقام کا، اور امام جب تشریف لائیں گے تو انتقام لیں گے. جعفر احمر. پھر ہے جعفر ابیض، سفید رنگ کا جعفر. وہ جعفر یعنی کہ جس میں توریت، انجیل اور زبور کا علم ہے، یعنی امن اور صلح کی. اس کے بعد کیا متوسمین، وہ علم کہ جو انسان کے دوسروں کے دماغ کو پڑھ لے، دوسروں کے دلوں کے حالات کو معلوم کر لے. آپ سنتے ہیں نا ائمہ معصومین کی کرامات، مولا علی کی کرامات، کہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کر لیا کرتے تھے. اس حوالے سے ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص، کچھ لوگ آئے اور ایک جنازہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ مولا علی نماز جنازہ پڑھوا دیجئے. اصل پلان ان کا کچھ اور تھا. پلان یہ تھا کہ ایک زندہ آدمی کو بٹھا کے اور لائے تھے تاکہ مذاق اڑا سکیں، ٹھٹھا اڑا سکیں کہ جب مولا نماز پڑھا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کہیں گے کہ تم اٹھ جاؤ، تو اس کے بعد پھر ہم مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے، صبح ہوگی. مولا نے پوچھا پڑھا دوں؟ جی مولا پڑھا دیجئے. پھر پوچھا پڑھا دوں؟ 3 دفعہ پوچھا پڑھا دیجئے. مولا نے اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھا دی. اب وہ جو ٹھٹھا کرنے کے لیے جو آئے، جب کپڑا ہٹایا تو اس کو مردہ پایا. اب تو سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے مولا، یہ کہ تو زندہ تھا. تم ہی نے تو کہا تھا نماز جنازہ پڑھا دو، ہم نے پڑھا دی نماز جنازہ. تو یہ علی وہ ہیں کہ جو زندوں کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو زندہ مر جائے، اور اگر مردوں کو زندہ کرنا چاہیں تو عیسی ابن مریم کی طرح قم باذن اللہ کہیں اور وہ زندہ ہو جائے. ضرور بھیجیں. خوشنودی شاہ نجف بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. علم کے حساب سے جو میں نے آپ کے سامنے علم کی اس میں بیان کی، اس میں اور
کون سا علم ہے؟ جعفر جامع، جیسے جامعہ جس کو کہتے ہیں، جس میں تمام جو انسانوں کی ضروریات ہو سکتی ہیں ان کا علم ہے. یہ وہ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کرائی اور مولا علی نے لکھی، اس کو جعفر جامعہ کہتے ہیں. پھر ہے مصحف فاطمہ. مصحف فاطمہ میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو جبریل نے ڈکٹیٹ کرائی تھیں اور حضور مولا علی نے لکھی تھی، بیل کی کھال کے اوپر لکھی تھی. اس کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ. اس کے اوپر بادشاہوں کے حالات، تمام آنے والے زمانوں کے جو بادشاہوں کے حالات ہونے والے ہیں، ملکوں کے حالات ہونے والے تھے، اس میں مصحف فاطمہ میں وہ سب کچھ ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اگر کسی میرے آپ کے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ کوئی پیشین گوئی کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ اس مصحف فاطمہ کا عطیہ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ایران میں جو نعمت اللہ ولی، جنہوں نے پیشین گوئیوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی پیشین گوئیاں، مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ حاضری دینے کا. چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر. تو ان کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ آج تک 800 سال آج تک وہ پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. کس نے عطا کی ہے؟ یہ مولا کی عطا ہے. مولا جس کو عطا کر دے. جب نجف جائیں تو ذرا علم کی بھی مانگیں، خیرات مانگیں علم کی، تو مولا خیرات عطا کرتے ہیں. تو جعفر فاطمہ جو ہے وہ مصحف فاطمہ یہ وہ ہے. اچھا، دو کتابیں ہیں، ایک ہے مصحف فاطمہ، ایک ہے صحیفۃ الزہرا. صحیفۃ الزہرا میں جو ہے وہ دعائیں ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں ہیں. مصحف فاطمہ جو ہے نا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بادشاہوں کے حالات اور وہ ہیں، اور جس میں جو مولا علی نے بیل کی کھال کے اوپر لکھی تھی. تو یہ علوم کی چیزیں جو اس کی مختلف قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو مولا علی کو عطا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد تمام ائمہ معصومین کو عطا ہوئی. اور یہ ولایت کا ایسا تاج تھا جو یہ ان لوگوں کے سر کے اوپر رکھا گیا، اور علم کی فضیلت سے جو تھا، ولایت اور علم نے مل کر جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، جس کے لیے کہا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. مائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ دسترخوان ہے جس میں ولایت کی آیات، زیادہ تر آیات، تینوں آیات جو ولایت میں ہیں وہ مائدہ، سورہ مائدہ میں ہے. یہ جس آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، الیوم اکملت، نعمت ولایت، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ سب بڑے بڑے مفسرین نے کہا کہ یہ آیت غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی. کب؟ جب اعلان ولایت ہو گیا تھا. کب؟ جب فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت، اس وقت نازل ہوئی تھی. اور آیت نمبر 67 سورہ مائدہ کی، وہ کب نازل ہوئی تھی؟ وہ بھی اسی وقت. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ بھی مائدہ کی ہے، آیت نمبر 67. یا اے رسول بلغ، میڈیٹ کر دیجئے، اطلاع دے دیجئے، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، بتایا. اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہ دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں سے بچائے گا، دشمنوں سے بچائے گا. یہ آیت. اور آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت کی تعریف کر دی، ولایت کی گنتی پوری کر دی. کس طرح اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر. میں اس وقت وہ واقعہ بھی بیان نہیں کروں گی، نہ غدیر بیان کروں گی. میں صرف اس وقت آپ کے سامنے علم اور ولایت اور اس کے بعد جو یہ نعمت بنتی ہے اس کا جو ہے فارمولہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ولایت تو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اور ولایت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی مولا علی کو، اور حضور کو ارشاد فرما دیا تھا، زور دے کے فرمایا تھا کہ جب تک آپ نے یہ کام نہ کیا گویا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. کیوں؟ حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حضور جانے والے ہیں. آخری حجت، آخری خطبہ جو تھا اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں عنقریب اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، پردہ کریں. تو کیا حضور اسلام کو بے آسرا چھوڑ جاتے؟ کیا اللہ کے اس دین کو جس کے ساتھ 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں،
کیا اس کو بے سہارا چھوڑ جاتے؟ کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ جاتے کہ لوگ جو چیز چاہے اس کے اندر اس سے کھلواڑ کریں؟ نہیں، آپ نے بڑا اہتمام کیا تھا، اور آخری خطبے کے بعد، آخری حج کے بعد غدیر خم کے مقام پر آپ لوگوں نے بھی وہاں مسجد شجرہ، وہاں سے احرام باندھتے ہیں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، جب جدہ سے جاتے ہیں، وہ مقام ہے۔ وہ مقام کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی رنگریز، قبل الاسلام وہاں رنگریز کا مقام تھا، وہ غدیر خم جو تھا نا، وہاں پہ کوئی رنگریز رہتا۔ اب کچھ عجیب سا نکتہ ہے، باریک سا، کہ غدیر خم کے بعد بس وہ رنگریزی کیا تھی؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس سے پہلے جتنے مرضی رنگ ہوں گے، لیکن غدیر خم کے بعد بس اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ حضور اب اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ تاج ولایت مولا کائنات کے سر پہ رکھا گیا تھا، کیونکہ ابھی مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ صرف 23 سال کا عرصہ اس میں نہ آئیڈیالوجی سمجھ میں آئی، نہ اس میں فلسفی سمجھ میں آئی، نہ اس آیات سمجھ آئی، نہ تفسیر سمجھ آئی، نہ حدیث سمجھ آئی، نہ محکم سمجھ آیا، نہ متشابہ سمجھ آیا، نہ مطلق سمجھ آیا، نہ مقید سمجھ آیا، نہ عام سمجھ آیا، نہ خاص سمجھ آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا انسانوں کو بھی۔ ابھی صرف بنیاد رکھی گئی ہے، ابھی صرف ننھا سا پودا ہے، ابھی اس کو بہت بڑا شجر بننا ہے۔ تو یہ کس کے سہارے شجر بنے گا؟ یہ باب مدینۃ العلم کے سہارے شجر بنے گا۔ اسی لیے ان کو منتخب کیا، اور اسی لیے پھر ان کو مولا بنایا۔ 3 دن تک بیعت لی، اور حسان بن ثابت نے قصیدہ کہا۔ آپ نے مولا کے سر کے اوپر سحاب رکھا، امامہ رکھا۔ وہ امامہ فرمایا یہ عربوں کے تاج ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو جنگ بدر میں آئے تھے تمہاری مدد کرنے کے لیے، ان کے سروں کے اوپر بھی یہ تاج رکھے ہوئے تھے، اور اس کو سحاب کہتے ہیں، سحاب کہتے ہیں۔ اور حضور بہت پسند کرتے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر کے اوپر وہ امامہ رکھا تھا کہ یہ علی کے سر کا تاج ہے، اور یہ سحاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے اکثر مقام پہ لوگوں کو یاد دلایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں کیا کیا تھا کہ سقیفہ جب برپا ہوئی ہے تو غدیر کے حکم کو تو پس پش ڈال دیا تھا، غدیر کو تو سر عام بالکل بھول گئے تھے، فراموش کر دیا تھا، غدیر کا کوئی ذکر نہیں کرتے تھے، ہمیں یاد نہیں، ہم بھول گئے۔ لیکن مولا علی اکثر ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، کہتے ہیں 1,40,000 کا مجمع، 1,24,000 کا مجمع تھا، اتنے راوی اس حدیث کو ملے، کیسے بھول سکتے ہیں؟ 3 دن جہاں قیام کرایا ہو، 3 دن جہاں بیعت لی ہو، خیمہ لگایا ہو، جہاں روک کے رکھا ہو، اس کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ لیکن یہ تھا تجاہل عرفانہ کہ جان بوجھ کے بھلا دیا کہ نہیں، وہ تو پتہ نہیں، بس مولا کا مطلب تو دوست ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ہم جو ہے وہ بنی ہاشم میں نبوت اور خلافت کو نہیں جانے دیں گے، فلسفہ یہ تھا۔ لیکن مولا یاد دلایا کرتے تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے اس وقت جو اعلان ولایت ہوا تھا، 4 گھنٹے کا خطبہ طویل، جس میں فضیلت اہل بیت بیان کی تھی، فضیلت قرآن بیان کی تھی، اور جس میں مجھے ولایت عطا ہوئی تھی؟ بھول گئے، لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ یہ ولایت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ عجیب و غریب ولایت تھی کہ 12 ائمہ معصومین میں چلی، اور اس کے بعد یہی ولایت عام انسانوں میں بھی چلی۔ یہ وہ ولایت تھی جو مولا علی سے چلی ہے، اور اس کے بعد معصومین میں بھی چلی ہے، اور معصومین کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں جو آج کل ہمارے اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، اپنے ہمارے یہ عبداللہ شغازی ہیں، اور اپنے ہمارے شہباز قلندر ہیں، جتنے بابا فرید چکر، یہ سب ان میں جو ولایت چلی ہے، یہ اسی ولایت کا نور ہے جو غدیر خم میں تاج مولا علی کے سر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ اور یہ وہ ولایت، تاکہ یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ختم نبوت کا یہ ہے کہ اب نبوت ختم ہو رہی ہے، اور اب اسلام کو ولایت کا سایہ میسر ہے، ولایت کا سایہ میسر ہے۔ ہم لوگ ولایت کو سمجھتے نہیں ہیں عام طور پہ، اس لیے کہ ہماری ولایتیں ناقص ہیں، ہماری ولایتوں کو کامل ہونے کی ضرورت ہے، ہماری ولایتوں کو اس طرح کامل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ولایت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اس وقت ولایت کا اعلان کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا،
میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، علی کو ولی بنا دیا، علی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیا، علی کے بعد آنے والے 11 ائمہ معصومین کا تعارف ہو گیا، ان کی بھی بیعت لی گئی غدیر میں، ان کی بھی بیعت لی گئی غدیر میں، ان کا بھی تعارف ہوا، یہاں تک کہ ہمارے آخری امام کی بھی بیعت، محمد وآل محمد، ان سب کی بیعت لی گئی تھی۔ ولایت کا مکمل ایک نظام تھا جس کا اس وقت اعلان کیا گیا تھا، اسی لیے تو فرمایا تھا نعمتی میری نعمت، روزہ تمہارا، نماز تمہاری، زکوٰۃ تمہاری، خمس تمہارا، سب کچھ تمہارا، نعمت میری۔ ولایت میری نعمت ہے جو تمہیں عطا کی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ولایت تمہیں مقصد حیات تک پہنچاتی ہے، ولایت تمہیں وہ علم دیتی ہے جس علم کی ضرورت ہے کہ تم اپنا مقصد حیات پالو۔ کیا مقصد حیات ہے تمہارا؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آپ کیسے پتہ کریں گے آپ کو عبادت کس طرح کرنی ہے؟ آپ کو کیا پتہ کہ مجھے کیا پتہ کہ معاملات میں مجھے کیا کرنا ہے، اخلاقیات میں مجھے کون سے معیار کو اپنانا ہے، عبادت میں نے کیسے کرنی ہے، روزہ میں نے کیسے رکھنا ہے، زندگی کے معاملات کیسے نمٹانے ہیں، لین دین کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری گائیڈنس، یہ ساری گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں اسی منبع سے ملے گی جو وحی کا منبع ہے، جو وحی کا نور ہے۔ یہ وہی منبع ہے جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ وہی ہے جو قرآن اور اہل بیت، فرمایا نا حضور نے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اطرت اہل بیت۔ ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم حوض کوثر پر ان کے ساتھ آ کے مجھ سے ملو گے، اور اگر ان میں سے کسی کا بھی دامن چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں قرآن اور اہل بیت جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ جا کر کوثر پہ حضور سے ملیں گے، اور اگر میں اور آپ ان سے متمسک رہیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی کوثر پر حضور سے ملیں گے۔ ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں اس لیے ضروری ہیں کہ ولایت علی اور ولایت ائمہ معصومین جو ہے یہ ہمیں اور قرآن کو ایک ساتھ لے کے چلتی ہے، کیونکہ ائمہ معصومین کا تمام کردار جو ہے وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں قرآن کی تعلیمات کے اوپر اس طرح عمل کر کے دکھایا جس طرح اس زمانے کا تقاضا تھا۔ ہر امام کے، ہر ولی کے زمانے میں، ہر صاحب ولایت کے زمانے میں جو تھا وہ مختلف تقاضے تھے، اور ولی نے اپنے علم کے ذریعے سے اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تھا۔ دوسرے ولی نے کیسے عمل کیا تھا؟ قلم کی طاقت سے اس مکار اور عیار باغی شام کے مقابلے میں صلح امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ حالات میں ہوئی تھی، وہ انتہائی بہت نامساعد حالات میں ہوئی تھی۔ مولا نے فرمایا تھا کہ تمہیں میری صلح اسی طرح سمجھ میں نہیں آتی جس طرح موسیٰ کو خضر کے اقدامات سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں نا موسیٰ اور خضر کے اقدامات، کیونکہ ایسے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ جو تمہیں بعد میں پتہ چلیں گے۔ تیسرے ولی نے کس طرح تلوار کھینچی تھی اور کربلا میں منافق کے چہرے سے پردہ کھینچا تھا اور اپنے خون سے داستان لکھ دی تھی، زندہ کر دیا تھا۔ چوتھے ولی نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس وقت کے حالات کے مطابق، چوتھے ولی نے، یہ دیکھیے سب یہ علم کے سلسلے ہیں، علم اور ولایت کو لے کر چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ چوتھے ولی نے دعاؤں کے ذریعے سے، جب بنی امیہ کی ظالم حکومت کا وہ تاریک دور تھا کہ امام کے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، سخت ترین پہرے تھے اور سخت ترین سیکرٹ ایجنسیز جو تھی وہ لگی رہتی تھی طاق میں، تو امام نے دعاؤں کے ذریعے صحیفہ سجادیہ عطا کیا عالم اسلام کو، اپنی دعاؤں کے ذریعے امام نے گائیڈنس، جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کی رہنمائی کرتی ہیں، اور آپس کے تعلقات کی دعائیں ہیں، دوستوں کے لیے دعائیں ہیں، والدین کے لیے دعائیں ہیں، اولاد کے لیے دعائیں ہیں، مصیبت کے وقت دعائیں ہیں، سختی کے وقت دعائیں، مرض کے وقت دعائیں ہیں، اور رمضان کے لیے اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے اور فوجیوں کے لیے مختلف دعائیں، 52-53 کے قریب جو ٹاپکس ہیں ان کی دعائیں امام نے۔ یہ چوتھے ولی کا طریقہ ولایت تھا اپنے زمانے میں، کیونکہ اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ 35 سال زندہ رہے، لوگ کہتے کہ گریہ کرتے رہے، یہ نہیں کہتے کہ گریہ کے ساتھ ساتھ کار ولایت کیسے انجام دیا امام نے، چوتھے امام نے۔
پانچویں امام کو موقع ملا، پانچویں اور چھٹے امام کو، تو آپ نے علوم کی اشر و نشاط کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ کی جو حکومتیں تھیں وہ آپس میں برسر پیکار تھیں، شقلص تھیں، لڑائیاں تھیں حکومت کے سلسلے میں، تخت و تاج کے سلسلے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے سلسلے میں۔ تو پانچویں اور چھٹے امام کو موقع ملا تو آپ نے علوم کی اشر و نشاط کی، جس میں فقہ جعفریہ مرتب ہوئی، جو آج ہم جس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم فقہ جعفریہ سے ہیں۔ چھٹے امام، پانچویں چھٹے امام کی وہ یونیورسٹیاں تھیں، عظیم الشان یونیورسٹیاں تھیں، جہاں تمام لوگ آ کر بلا تفریق مذہب و ملت اور نسل و رنگ آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ کسی کے لیے کوئی وہ جو تھی پابندی نہیں تھی، اور نہ کسی قسم کے سوال پر پابندی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اتنے کھلے سوال کیا کرتے تھے کہ جو امام کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ اکثر لڑنے پہ تیار ہو جاتے تھے کہ تم کتنے گستاخ ہو، کیسے سوال کرتے ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ امام نے تو ہم سے کبھی ایسی بات نہیں کی، ہم تو اس سے بھی زیادہ سخت سوال امام سے کرتے ہیں۔ تو یہ علم کا مرتبہ تھا کہ وہ ہر قسم کے سوال کا جواب جو تھی وہ دیا کرتے تھے۔ ساتویں امام کے زمانے میں جو تھا وہ کیا شان تھی ساتویں امام کی، کہ جن کی بیشتر زندگی قید خانے میں گزری، لیکن امام نے بنی عباس کی سلطنت کو جیسے لرزہ دے دیا تھا نا ہارون رشید، یہاں تک کہ ہارون رشید ایک دفعہ ہارون رشید بہت اچھے بنے، کہنے لگے آئیے ذرا میں آپ کو باغ فدق عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا تو نہیں دے سکے گا، کہا کہ نہیں حدود تو بیان کریں، کہنے تو نہیں دے سکتا، نہیں حدود بیان کریں۔ جب آپ نے حدود بیان کی نا تو ہارون رشید کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ آپ نے کہا ارمنستان سے وہاں سے شروع کر کے مشرق میں یہاں سے، یعنی کہ پوری جو عباسی حکومت تھی اس کا آپ نے حدود ضربہ بیان کر دیا۔ تو ہارون کہنے لگا تو آئیے آپ میری تخت پہ بیٹھ جائیے۔ پھر میں تو کہا ہم اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ تو نہیں دے سکتا۔ باغ فدق کیا صرف ایک کھجوروں کا باغ تھا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا شہزادی صرف اپنے اس باغ کے لیے گئی تھی؟ نہیں، باغ فدق وہ حق تھا اہل بیت کا جو چھین لیا گیا سقیفہ کے وقت۔ وہ حق، ظاہر حق حکومت تو اہل بیت ہی کا تھا، تو وہ حق تھا جو ائمہ معصومین ہمیشہ اس کے لیے بھی لڑتے رہے۔ ائمہ معصومین اخلاقیات کی تعلیم بھی دیتے رہے، علم کا فروغ بھی کرتے رہے، قرآن بھی سکھاتے رہے، اخلاقیات بھی سکھاتے رہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے۔ ایسے وقت آئے ہیں کہ ایک دن میں ہزاروں سوالوں کے جواب ائمہ معصومین نے دیے جو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ 8ویں ولی کے لیے تو بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ بادشاہ نے ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا، مامون نے اپنا ولی عہد بنا دیا، اور ظلم و ستم کے ذریعے مدینے سے جو تھا وہ بلا لیا وہاں، اور وہ سب سے زیادہ ایکسپوجر جو ملا وہ 8ویں ولی کو ملا، امام رضا علیہ السلام۔ درود بھیجیے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو ان ائمہ معصومین کے مختصر حالات بیان کر رہی ہوں نا، یہ ولایت کے سلسلے کی کڑیاں آپ کے سامنے، جو ولایت جو غدیر میں قائم ہوئی، جو تاج رکھا گیا، تو کس طرح اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، اور کس طرح دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ ہم ہیں وہ کہ جو ہم اس تاج کے قابل ہیں، ہم ہیں وہ جو ہم اس تخت کے قابل ہیں۔ اور 8ویں ولی حجج الرضویہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں مامون رشید بہت بڑے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، بڑے عالموں کو بلایا کرتا تھا مناظروں کے لیے، اور کرسچن اور یہودی اور مجوسی اور زندیق اور مناظروں کے لیے کیوں بلاتا تھا کہ کوئی ایسے مشکل سوال کرے تاکہ نعوذ باللہ امام ہار جائیں اور ہم ان کی ہنسی اڑا سکیں۔ وہی والی بات کہ مولا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، وہی نا، ہر وقت کوشش کرتے تھے ہنسی ٹھٹھا اڑانے کی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی حجت کو جو تھا وہ ان کو عزت دی، اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ تاج ان کے سر پہ رکھا۔ درود بھیجیے محمد۔ 9ویں 10ویں اور 11ویں صاحبان ولایت کے زمانے میں حکومتیں اتنی زیادہ ہوشیار ہو گئی تھیں کہ انہوں نے ان کو آزاد نہیں چھوڑا کسی صورت، قید میں، قید و بند میں، ہر وقت جاسوسی، ہر وقت پریشانی، ہر وقت جو تھی وہ نظر رکھی جاتی تھی۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سامرہ میں امام تھے، 11ویں امام، تو امام کا سامرہ میں کیا کام تھا؟ امام تو وہ تو سامرہ تو چھاونی تھی، امام تو مدینے میں تھے۔ جب امام کو مدینے سے بلا کر وہاں لائے، امام علی نقی علیہ السلام کو
مدینے سے بلا کر وہاں لایا گیا تھا، اور وہیں پھر ہمارے 12ویں امام کی ولادت ہوئی تھی، وہ اس لیے تاکہ نظر رکھی جا سکے۔ عباسیوں کا سب سے بڑا، عباسی بہت ہوشیار تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی تلوار، ان کا علم، ان کی سخاوت اور ان کا عشق لوگوں کے دلوں میں اس طرح ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے تخت و تاج کو لرزہ طاری ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہمارا تخت و تاج الٹ سکتا ہے، تو وہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، نظروں کے۔ اور اسی طرح پھر 11ویں امام تک یہی ہوا، اور پھر جب 12ویں تشریف لائے ہیں ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے غیبت میں بھیج دیا نا۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں، آج ہم اسی انتظار میں ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر وہ دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ یہی دیکھتے ہیں نا ہم، یہ کس طرح ہوگا۔ عصمت جب علم سے ملتی ہے نا تو وہ عدل بن جاتی ہے۔ اس جملے پر غور کریں، عصمت جب علم سے ملتی ہے تو وہ عدل بن جاتی ہے، اور یہ لوگ صاحبان عصمت ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے حضور نے ہمیشہ تعارف کرایا کہ میرے، آپ نے نام بھی بتائے ہیں لوگوں کے، میرے بعد میرے اتنے امام ہوں گے جو میرے جانشین ہوں گے۔ آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا تھا میرے بیٹے باقر کو میرا سلام کہنا، آپ لوگ سب جانتے ہیں نا۔ فرمایا تھا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا، اور وہ علم کو ایسے نکالے گا، کھودے گا جیسے بیل جو ہے وہ زمین کو کھودتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا دنیا قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کو ظہور کروائے گا، بھیجے گا، جو دنیا میں جب ظلم پھیلا ہوگا اس کو عدل سے بھر دے گا، چاہے ایک دن بھی رہ جائے۔ صلی اللہ علیہ آج جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کے پرسہ دینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے علم اور ولایت اور میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت، ان کا علم، ان کی ولایت، ان کی سرپرستی میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ آخری وقت میں بھی جو وصیتیں کی ہیں میرے مولا نے، وہ بھی اصول کے بارے میں، فروعات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں اور اساس کے بارے میں تھی۔ علم کی وہ انتہا تھی کہ جب 3 دن کے بعد سرِ شگافتہ، جب ابھی میں مصائب کی منزل پر نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے ابھی مولا کی وصیتیں رکھ رہی ہوں۔ مولا نے کیا وصیتیں کی تھیں، آج کے دن کیا وصیتیں کی تھیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہر وصیت کا آغاز کیا تقویٰ، اللہ کا تقویٰ رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے کتنا ہی کیوں نہ بھاگے۔ اللہ کی خاطر سچ بولتے رہنا، اللہ کی خاطر ہی کام کرنا، اور یہ دیکھنا کہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے دوست بنے رہنا۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو درست رکھنا، کہ میں نے سنا ہے رسول سے کہ آپس کے معاملات کا درست رکھنا نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تیسری وصیت کیا تھی؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا یتیموں کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ ضائع ہو جائے اور وہ فاقہ کش ہو جائے۔ تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت کی تھی قرآن کے بارے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پر عمل کرنے میں تم سے زیادہ سبقت لے جائیں، اور یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ آج کل۔ ہم نے مولا کی کسی وصیت پہ کوئی کان نہیں دھرا، کوئی غور نہیں کیا، دوسری قومیں ہم سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں قرآن پر عمل کرنے میں۔ پھر کیا فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ یہ دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا کہ کعبہ کو اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری عزتیں ختم ہو جائیں۔ مفہوم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات اچھے رکھنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں اور پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دینے سے ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا جہاد کے معاملے میں، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد کرتے رہنا تم۔
یعنی تمام جتنے پلرز ہیں ان کے متعلق مولا نے اس عالم میں جو ہے وہ وصیت فرمائی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم یہ نعرہ بلند کرو کہ امیر المومنین قتل ہوئے اور آپس میں خوریزی کرو. نہیں، تم ایک ہی ضرب لگاؤ گے. اگر میں زندہ رہا تو میں خود اپنا بدلہ لوں گا، ورنہ تم ایک ہی ضرب لگانا اور اس کی قبر اور اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا. یہ وہ وصیتیں تھیں جو میں علمی طور سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. ابھی مصائب کی منزل پر نہیں، ہمیں رک کر یہ سوچنا ہے کہ وہ جس نے کہا فزت برب الکعبہ، 19ویں رمضان کو میرے مولا جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے. مولا کا یہ طریقہ تھا، ہر روز اپنے کسی بچے کے گھر مہمان ہوتے تھے. 19ویں کی رمضان کو مولا جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے. رمضان شروع ہوا ہے تو جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک دن 13 رمضان کو کہا کہ حسن آج کون سا دن ہے؟ فرمایا آقا یہ رمضان ہے. کہ اب رمضان ختم ہونے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ فرمایا مولا 17 دن رہ گئے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً اشارتاً مولا جو تھے وہ اپنی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے لوگوں کو. کہتے تھے اسی ماہ میں ایک نامراد اپنی تلوار سے میری داڑھی کو خون میں رنگ دے گا. اسی ماہ میں، اسی مہینے میں جو ہے وہ میرے آقا نے فرما دیا تھا. مولا علی جب جناب ام کلثوم کے گھر مہمان ہوئے، آپ نے جب سحری کھائی، تناول کی، بی بی نے 2-3 چیزیں دسترخوان پہ رکھی. مولا نے کہا اٹھا لو، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارا باپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیز تناول نہیں کرتا؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ہاں وہی رات ہے، وہی رات ہے. جناب ام کلثوم سے بیان کیا میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ میرے سر کی مٹی جھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب ہمارے پاس آ جاؤ. ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے جہاں مجھے میرے معشوق کا وصال نصیب ہوگا. عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ رات کو وہ ایسے خیمے لگاتے تھے صحرا میں تاکہ رات کو ایک آدمی نکلے اور اپنے قبیلے کے لیے پانی لے لے. اس کو قارب کہتے تھے. مولا نے فرمایا یہ وہی رات ہے، اس کی صبح میں اپنے معشوق سے میرا وصال ہوگا اور میری دیرینہ تمنا پوری ہوگی، مجھے شہادت نصیب ہوگی. جب گھر سے نکلنے لگے مرغابیوں نے دامن تھام لیا، گریا کرنے لگی. بی بی نے روکنا چاہا تو کہا انہیں نہ روکو، یہ مجھ پر گریا کر رہی ہے. اے بیٹی اگر ان کا خیال رکھ سکتی ہو تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا. ہائے میرا سخی امام، ہائے میرا امام عادل. گھر کی دروازے کی کنڈی نے بھی دامن پکڑ لیا. امام نے فرمایا، امام بار بار دیکھ رہے ہیں، دل بے چین ہے. مسجد میں تشریف لے گئے، ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا تھا، آپ نے ٹھوکر مار کر جگایا، اٹھ نماز کا وقت ہے. آپ نے جب آپ نے اذان کہی ہے، کوفے کے گلیوں میں بازاروں میں امام کی آخری اذان، نماز شروع کی. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ابن ملجم نے وہ وار کیا جو امام کا سر شگافتہ ہو گیا، سر اٹھا نہ سکے، تڑپنے لگے. فزت برب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتے تھے اور فزت برب الکعبہ کی صدا بلند کرتے تھے. جبریل کی صدا بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین
المتقین. ایک کوہرام بپا ہو گیا. نمازیوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا, اس کی مشکیں کس لی. شہزادے تشریف لائے. ہائے بابا یہ کیا ہو گیا؟ امام حسن سے فرمایا بیٹا ہمارے سر پر رومال باندھو اور تم نماز ختم کرواؤ, نماز مکمل کرواؤ. ہم بیٹھ کر اپنی جگہ پڑھتے ہیں. ہائے گلیم کو لایا گیا, امام کو اس میں لٹایا. بیت الشرف کی طرف جب چلے ہیں اصحاب ساتھ ہیں. امام نے دروازے پر پہنچ کر کہا بیٹا ان کو واپس کر دو, اصحاب کو واپس کر دو. میری بیٹیاں شدت گریہ میں مضطرب ہوں گی. میں نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں ان کے کانوں میں جائے. اصحاب کو واپس کر دیا. جب گھر میں تشریف لائے ہاتھ پھیلا کے زینب لپٹ گئی. ہائے بابا یہ کیا ہوا؟ امام زخمی ہے. امام کی اولاد امام کے ارد گرد ہے. امام کے دل میں کیا کیا خیال آ رہے ہوں گے. سب جانتے تھے, زینب کی اسیری کو بھی جانتے تھے اور زینب کی بے ردائی کو بھی جانتے تھے. اس زخم کے عالم میں جب چہرہ زرد ہو گیا تھا امام جانتے تھے. امام دیکھ رہے تھے ہائے حسن کو زہر سے شہید کریں گے. امام دیکھ رہے تھے حسین کو کس طرح مثل گوشت فن ذبح کریں گے. امام دیکھ رہے تھے عباس کے بازوؤں کی طرف. امام دیکھ رہے تھے بی بی رقیہ جو لاہور میں بی بی پاک دامنہ مولا علی کی بیٹی ہے. امام مستقبل کا سارا حال جانتے تھے. امام دیکھ رہے تھے آنے والے دنوں کو. جب 3 دن تڑپتے ہوئے گزر گئے, ایک جراح کو بلایا گیا, طبیب کو بلایا گیا. وہ ایران کا مشہور طبیب تھا, ایران کے بادشاہوں کا. اس نے جب معائنہ کیا کہا کہ اب وصیتوں کا وقت آ گیا ہے, زہر سرایت کر گیا ہے. ہائے وہ تلوار اتنی زہر میں بجھی ہوئی تھی, ابن ملجم نے کئی دن زہر میں بجھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایسا زہر ہے کہ پورے مصر کے اوپر پھیلا دیا جائے تو ہر آدمی اس زہر کے اثر سے ختم ہو جائے گا. بہت فخر سے ابن ملجم نے بتایا کہ ہاں میں نے یہ زہر پھیلایا تھا اپنی تلوار کو. طبیب نے کہا ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلاؤ. کوفے کے بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر آ گئے دروازے پر. یہ ہمارے باپ ہیں, یہ ہمارے سرپرست ہیں. مولا علی فرمایا کرتے تھے کوفے کے بچوں سے اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو تم کہنا نہیں ہمارے بابا تو علی ہیں, ہم تو علی کے بچے ہیں. کوفے کے یتیموں نے اپنے دودھ کے پیالے لا کر امام کے لیے دیے. آئے وہ کیا وقت تھا, بیبیاں گریہ کنا ہے. وہ یتیمی کی شبیں, وہ یتیمی کی تاریکی, اہل بیت کے گھر میں کوہرام ہے. جب آخری وقت آیا 21 رمضان کو امام نے اپنی اولادوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا. ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. بیٹا حسن اب تم اس گھر کے سربراہ ہو, تم ان سب کے سرپرست ہو. ایک کونے میں عباس کھڑے تھے, ام البنین کھڑی تھی. ام البنین دیکھ رہی تھی. سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. کا ہاتھ جوڑ کر آقا میرے عباس سے کیا خطا ہوئی جو آپ نے اس کا ہاتھ شہزادہ حسن کے ہاتھ میں نہ دیا. والا رونے لگے. عباس کو بلایا, بیٹا حسین کو بلایا. دونوں کا ہاتھ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا. حسین یہ میں عباس کو تمہارے حوالے
کربلا میں تمہارے کام آئے گا. اور اے عباس اس جنت کے شہزادے کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم اس کی حفاظت کرنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے پرسے کو قبول فرما. پروردگار ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری دعاؤں کو قبول کر, ہمیں ولایت علی کی صحیح پہچان معرفت عطا کر دے, ہمیں علوم اہل بیت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار آج کے جلوس میں دنیا میں جہاں جہاں جلوس نکلے ہیں, مومنین مومنات بچوں جوانوں کی حفاظت فرمانا, ہر جلوس اپنی جگہ خیریت سے مکمل کر کے جائے. مومنین کی مسجدوں کی امام بارگاہوں کی حفاظت کرنا. پروردگار دشمنوں کے شر سے بچانا, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمانا, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرنا. ماتم حسین یا علی مولا علی.